اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 158 میں واجب روزوں کے تسلسل میں خلل ڈالنے کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ واجب روزوں کو تسلسل اور تتابع کے ساتھ انجام دینا ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ موارد استثناء تھے۔ اس میں بحث کریں گے کہ اگر واجب روزوں کے تسلسل میں خلل ڈالتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تتابع اور تسلسل میں خلل ڈالنے کی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ مذکورہ صورتوں کے احکام اور متعلقہ فقہی نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل اور نقد و نظر بھی پیش ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں پر واجب روزوں کو تسلسل اور تتابع کے ساتھ انجام دینا ضروری ہو۔ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزوں میں فاصلہ ڈال دے، جیسے عورت کو حیض و نفاس آ جائے یا مرض شدید ہو جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر ضروری اور اضطراری پیش آ جائے اور درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو اس صورت میں عذر کے برطرف ہونے کے بعد وہ سابقہ روزوں پر بنا رکھ سکتا ہے اور باقی روزے پورے کرے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ شروع سے وہ روزے رکھے۔ لیکن ایک مورد اس میں ایسا ہے کہ اگر فاصلہ آ گیا اگرچہ عذر شرعی کے تحت ہی ہو تو پھر روزوں کو شروع سے رکھنا پڑے گا۔ وہ صورت ہے کہ جب روزے جن میں تسلسل واجب تھا وہ 3 دن کے روزے ہوں، تو اگر درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو شروع سے رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر قضاء رمضان کے کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں وہ 3 دن ہیں، اگر درمیان میں مشکل پیش آ جاتی ہے تو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور 3 دن روزے اعتکاف کے اگر درمیان میں کوئی معنی پیدا ہو جاتا ہے، فاصلہ آ جاتا ہے، چاہے عذر شرعی کے تحت ہی ہو، تو معنی برطرف ہونے کے بعد شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو مثالیں ہیں ان کو تطبیق دیں گے۔ فرمایا وَكُلُّ مَنْ أَخَلَّ بِالْمُتَابَعَةِ حَيْثُ تَجِبُ لِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ وَسَفَرٍ ضَرُورِي بَنَا عِنْدَ زَوَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ 3 أَيَّامٍ فَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا مُطْلَقًا۔ ہر وہ شخص جو واجب روزوں کے انجام دہی میں تسلسل اور مطابعت کو خلل ڈالتا ہے، حیث و تاجب جہاں پر واجب روزوں میں تسلسل اور تتابع واجب تھا، اگر وہ مطابعت میں خلل ڈالتا ہے لعذرن کسی عذر شرعی کے تحت، مانع شرعی کے تحت، کا حیض جیسے عورت روزے شروع کیے اور درمیان میں حیض کی وجہ سے روزہ رکھنا ممنوع ہو گیا، ومرض کسی شدید مرض کی وجہ سے جیسے دیوانگی ہے، بے ہوشی ہے، تو روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وسفر ضروری اور کسی اضطراری اور ضروری سفر پہ اس کو جانا پڑتا ہے، اگر وہ سفر نہیں کرتا تو اس کی جان مال پر خوف ہے۔ بنا عند زوالہ تو جب عذر شرعی اور مانع شرعی ختم ہوگا، زائل ہوگا، تو سابقہ روزوں پر بنیاد رکھے گا، یعنی جتنے وہ انجام دے چکا ہے اس کے بعد والے روزے مکمل کرے گا۔ الا ان یکون الصوم 3 ایام مگر یہ کہ وہ واجب روزے جو مسلسل رکھنے تھے 3 دن کے ہوں، فیجب استئنافها مطلقا تو واجب ہے کہ ان کو شروع سے رکھے مطلقہ، چاہے عذر شرعی کے تحت ہی اس کے روزوں میں فاصلہ آیا ہو، اور اگر عذر کے بغیر ہو تو پھر تو بدرجہ اولا اس کو شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عذر شرعی سے خلل آ جائے مطابعت میں تو سابقہ روزوں پر بنیاد رکھ سکتا ہے، مگر اگر 3 دن کے روزے اس پر واجب ہوئے مسلسل تو درمیان میں فاصلہ آ جائے تو ان کو شروع سے رکھنا پڑے گا۔
یہ 3 دن کے روزے جو مسلسل رکھنے ہوتے ہیں ان کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کا صوم کفارۃ الیمین، جیسے کہ اگر اپنی قسم کی مخالفت کی ہے تو اس کا کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں ان کو 3 دن مسلسل رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، یمین یا قسم کی مخالفت کا جو کفارہ ہے، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا ان کو لباس پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے 3 دن روزے رکھنے ہیں اور مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر عذر شرعی کے تحت بھی درمیان میں کوئی فاصلہ آ جاتا ہے تو بھی اس کو شروع سے پھر لے کر آنے پڑیں گے۔ وَكَفَّارَةِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، ماہ رمضان کی قضاء کا جو کفارہ ہوتا ہے اس کو بھی 3 دن مسلسل رکھنا پڑتا ہے۔ پہلے جو مسائل میں سے پہلا مسئلہ تھا اس میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی قضاء کا روزہ، واجب جو روزہ ہوتا ہے، اس کو زوال آفتاب اور ظہر کے بعد باطل کرتا ہے، جان بوجھ کر اس کا افطار کرتا ہے، تو کفارے کے عنوان سے 10 فقیروں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر وہ نہ کر سکے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر اس میں درمیان میں فاصلہ ڈالے گا تو پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ وَثَلَاثَةِ الْاعْتِكَافِ، اعتکاف کے جو روزے ہوتے ہیں 3 دن مسلسل ہوتے ہیں، اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے تو ان کو شروع سے رکھنا پڑے گا۔ وَثَلَاثَةِ الْمُطْعَةِ، اور 3 دن روزے جو قربانی کے بدلے میں رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج تمتع میں قربانی نہیں دے سکتا تنگ دستی کی وجہ سے، یا پھر قربانی کا جانور نہیں مل رہا، تو وہ اس کے بدلے میں 10 دن روزے رکھتا ہے، 3 دن اسی سفر حج میں اور 7 دن باقی وہ واپس وطن آ کر رکھتا ہے۔ تو ان 3 دنوں کے جو روزے ہوتے ہیں ان کو مسلسل رکھنا چاہیے۔ اس کو متع کہتے ہیں۔ حج تمتع میں قربانی کے بدلے میں ہوتا ہے تو اس کو متع بھی کہتے ہیں، اور کبھی اس کو ہادی بھی کہا جاتا ہے۔ حیث لا یکون الفاصل العید بعد الیومین، اس جو قربانی کے بدلے میں 3 دن روزے ہوتے ہیں ان کا تسلسل ضروری ہے جب فاصلہ درمیان میں 2 دنوں کے بعد عید قربان کا فاصلہ نہ ہو، کہ اس کو بعد میں شہید اول بھی بیان کریں گے۔ اگر اس نے عید قربان سے پہلے 2 دن روزے رکھ لیے تھے اور تیسرا دن عید قربان میں روزہ حرام ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بعد میں 1 روزہ ہی کافی ہوگا اس کا۔ عید کے بعد اگر مینا میں ہے تو ایام تشریق کے بھی روزے اس کو چھوڑنے پڑیں گے، 11 12 13، اور 14ویں کو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر وہ مینا میں نہیں ہے تو پھر 11ویں کا روزہ رکھ کے وہ 3 پورے کر دے گا۔ تو یہ جو حیث لا یکون الفاصل العید ہے، یہ ثلاثۃ المتع کے لیے قید ہے کہ 3 دن روزے جو قربانی کے بدلے میں ہوتے ہیں یہ شروع سے تب رکھنے پڑیں گے جب اس میں روزے عید کا جو فاصلہ ہے وہ تیسرا دن وہ نہ بن رہا ہو، بلکہ کسی اور عذر کی وجہ سے اس نے تیسرا دن روزہ نہ رکھا ہو تو پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر فاصل روزے عید کا ہو سیوم میں اور پہلے 2 دن وہ روزے رکھ چکا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عید قربان کے بعد تیسرا روزہ رکھے گا اگر مینا کے علاوہ کسی جگہ پہ ہے، اور اگر وہ مینا میں ہے تو پھر روزے عید کے روزے کے بعد ایام تشریق کے روزے 11 12 13 ذی الحجہ کو بھی چھوڑ دے گا اور 14ویں کو پھر وہ روزہ رکھے گا۔ اس کو بعد میں بھی بیان کریں گے کہ ایام تشریق کے جو روزے ہوتے ہیں جو شخص مینا میں ہے اس کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 13 میں آنے والی ہے بات، اور اگر مینا میں نہ ہو تو پھر 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر فاصلہ 2 دن روزہ رکھنے کے بعد تیسرا جو دن ہے وہ عید کا بن رہا ہو تو پھر وہ فاصلہ اشکال نہیں رکھتا اور پھر شروع سے روزے رکھنے ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قربانی حج تمتع میں عید قربان کو واجب ہوتی ہے، تو کیسے اس نے
عید قربان سے پہلے 2 دن روزے رکھ لیے، حالانکہ ابھی تو قربانی نہیں پہنچی اور حاجی کو پتہ نہیں ہے کہ اس قربانی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، جانور اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اس طرح تصویر کشی کی جا سکتی ہے یا اس کو فرض کیا جا سکتا ہے کہ حاجی کو روز عید سے پہلے معلوم ہے کہ قربانی والے دن اسے طاقت نہیں ہوگی اور فقر کی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکتا، یا پھر اسے پتا ہے کہ قربانی والے دن جانور نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ عید سے پہلے بھی وہ 3 دن روزے شروع کر سکتا ہے، جیسا کہ شہید ثانی کتاب الحج میں بیان کریں گے۔ اگر اول ماہ ذی الحجہ سے جانتا ہے کہ قربانی سے عاجز ہوگا تو ماہ ذی الحجہ کے شروع سے ہی وہ اپنے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر عذر شرعی کی وجہ سے وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، واجب تسلسل میں اور مطابعت میں خلل ڈالتا ہے تو سابقہ پر بنیاد رکھ سکتا ہے، مگر جو استثناء ہے 3 دن روزوں کا۔ اس حکم کی دلیل کیا ہے؟ روایات ہیں۔ سلیمان بن خالد جعفری کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام 15 يوما ثم مرض فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كله۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس پر 2 مہینے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا واجب تھا، اس نے 15 دن روزے رکھے پھر مریض ہو گیا، جب شفا یاب ہو جائے تو کیا اپنے سابقہ روزوں پر بنیاد رکھے یا پھر اپنے سارے روزے شروع سے رکھے؟ فرمایا یبنی علی ما کان صاما ثم قال هذا مما غلب الله علیہ وليس علی ما غلب الله عز وجل علیہ شیء۔ وہ جو روزے رکھ چکا ہے ان پر بنیاد رکھے گا، پھر فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے اس پر غلبہ کیا ہے، اور جب اللہ تعالی اس پہ غلبہ کرتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے اس پر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وسائل الشیعہ باب 7 ابواب بقیت الصوم الواجب میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 12۔ اس تعلیل سے استفادہ ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے کہ مرض عذر ہو یا سفر ضروری ہو یا حیض ہو یا غشی طاری ہو جائے، اور اس تعلیل سے استفادہ ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے کہ وہ اس پر 2 مسلسل مہینے واجب ہوں یا پھر 2 مسلسل مہینوں سے کم مسلسل واجب ہوں، حتیٰ 3 دن بھی اگر مسلسل واجب ہیں، جیسے کفارہ یمین کے روزے ہوتے ہیں، کفارہ قضاء ماہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، 3 دن اعتکاف کے روزے ہوتے ہیں، اور 3 دن متع کے یعنی حج تمتع میں قربانی کے بدلے میں جو روزے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو علامہ حلی نے قواعد الاحکام میں اور شہید اول نے دروس شرعیہ میں اور شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا ہے کہ ہر 3 دن مسلسل روزوں میں اگر وہ عذر کے تحت بھی فاصلہ ڈالتا ہے تو شروع سے روزے رکھنے واجب ہیں، جب اس میں عذر کے ذریعے بھی افطار کرے یا بغیر عذر کے بھی کرے، مگر 3 دن جو قربانی کے بدلے میں ہوتے ہیں یا اب تیسرا عید کا ہو تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ معمور بہی کو علی وجہ ہی یعنی جیسے اس کو واجب کیا گیا تھا اس طرح انجام نہ دینے سے وہ مجزی نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ جاری کہتے ہیں، قاعدہ عدم اجزاء بالاتیان بالمامور بہی علی وجہ، اور ان دلیلوں کو وہ لیتے ہیں کہ جن میں مطابعت واجب ہوتی ہے، مگر حق یہ ہے کہ مشہور علماء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جو تعلیل اس روایت میں بیان کی گئی ہے لیس علی ما غلب اللہ عز وجل علیہ شیء، اس کا ظہور اقوی ہے، خصوصاً جو تتابع کی دلیلیں ہیں وہ ناظر ہیں کہ حکم کو بیان کرتی ہیں بما ہوا اگر عذر شرعی پیدا ہو جائے تو اس صورت کا وہ حکم بیان نہیں کرتی۔ بہرحال یہ جو عید میں حج تمتع میں قربانی کے بدلے میں 3 دن روزے ہوتے ہیں، اگر عید کا فاصلہ آ جائے تیسرا دن
تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں جو عید کا فاصلہ ہے یا ایام تشریق کا فاصلہ ہے وہ جائز ہوتا ہے اور وہ سابقہ پر بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہے عبد الرحمن بن الحجاج کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی من صام یوم الترویہ و یوم عرفہ قال یجزیہ ان یصوم یوما آخر، یعنی ایک شخص نے یوم ترویہ اور یوم عرفہ روزے رکھے تھے تو فرمایا اس کے لیے ایک اور دن روزہ رکھنا کافی ہے۔ وسائل الشیعہ باب 52 ابواب ذبح میں یہ حدیث ہے۔ اور یحییٰ ازرق کی روایت بھی ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، سألتہ عن رجل قادم یوم الترویہ ولیس له ہدی فصام یوم الترویہ و یوم عرفہ قال یصوم یوما آخر بعد ایام التشریق، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو یوم ترویہ آتا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ روز ترویہ اور روز عرفہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایام تشریق کے بعد ایک اور روزہ رکھتے تو کافی ہے۔ وہ جو روایت ہے سلیمان بن خالد کی، یہ وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد نمبر ہفتم صفحہ 218 میں باب سیوم موجود ہے، باقی ماندہ واجب روزوں کے ابواب میں۔ تو اس میں کل 13 حدیثیں جن میں سے 3 مقررات کو چھوڑ کر باقی 10 کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس روایت کا نمبر 9 ہے۔